السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں سورہ مریم کا تعارف پیش کیا گیا تھا کہ یہ سورہ کن حالات میں اور کب نازل ہوئی، اور کل ہی یہ بات عرض کر دی گئی تھی اور اس سے پہلے بھی کہ سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ نام ان کی پہچان کے لیے ہوتے ہیں تاکہ سورتیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اسی نام کے سارے مضامین اس کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ جیسے بقرہ ہے، بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورہ بقرہ میں گائے کے سارے مسائل بیان کیے جائیں گے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ لفظ بقرہ آیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ کر دیا گیا، یعنی یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر لفظ بقرہ آیا ہے، یا اسی طریقے سے یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر لفظ مریم آیا ہے۔ تو یہ سورہ مریم کی بات ہے۔ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ کا جو خاندان ہے، یعنی آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، وہ ابن عساکر نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچایا ہے، یعنی سلیمان اور داؤد علیہ السلام تک ان کا نسب پہنچتا ہے۔ آپ کے جو والد محترم ہیں حضرت عمران، یہ سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت عمران کی جو بیوی تھیں جن کا نام تھا حنہ، ان کا نام حنہ بیان کیا جاتا ہے، جو حضرت مریم کی ماں ہیں اور حضرت عمران کی بیوی ہیں، اور یہ داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ تو یہ جو عمران نام کے ہیں، یعنی حضرت مریم کے جو والد ہیں عمران، یہ بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد مشہور تھے، اور اسی لیے مسجد اقصیٰ کی جو امامت تھی تو لوگوں نے آپ کے سپرد کر رکھی تھی، اور ان کی جو بیوی تھیں یعنی حضرت مریم کی ماں بی بی حنہ، وہ بھی بڑی عابدہ اور بڑی زاہدہ خاتون تھیں۔ تو یہ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں ان کو لوگ بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن بی بی حنہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی خواہش ان کے اندر بہت زیادہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا بہت کرتی رہتی تھیں، اور بار بار اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کرتی تھی کہ پروردگار مجھے بھی اولاد عطا فرما دے جو ہماری آنکھوں کا نور بن جائے، دل کا سرور بن جائے۔ تو اچھا، اللہ رب العزت نے ان کے دعا قبول فرما لی۔ اب حضرت حنہ نے یہ محسوس کیا کہ وہ امید سے ہیں، تو ان کو اس درجہ خوشی ہوئی، اس طرح سے ان کو مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو ہم مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، یعنی میرا جو بھی بچہ جو پیدا ہوگا، اس بچے کو ہم مسجد اقصیٰ کے لیے ہم وقف کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ کو جو دعا قبول فرمائی، اور جب وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا اور ان کی مدت حمل پوری ہو گئی، ولادت کا وقت آیا، تو آپ کے لڑکی پیدا ہوئی۔ اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو حضرت حنہ کے لیے تو لڑکی ایک لڑکے سے کم نہ تھی، ان کو تو کوئی وہ نہیں تھی بڑی، مگر ان کو یہ احساس بہت شدت سے ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو مطلب جو ہے جو بھی میری اولاد ہوگی، ان کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا تو اس کو ہم مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیں گے، تو اب یہ جو لڑکی ہمارے پیدا ہوئی ہے تو ہم اس کو کیسے وقف کریں، اور یہ لڑکی مسجد اقصیٰ کی خدمت کیوں کر انجام دے گی، کیونکہ اس کا کام تو سب مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو، یہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اللہ کے ہاں سب قبول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری لڑکی کو قبول کر لیا ہے، اور ان کی وجہ سے تمہارا خاندان اور بھی معزز قرار پائے گا۔ حضرت حنہ نے اپنی اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور دعا کی کہ اے پروردگار اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ فرما، اور انہی کی دعا کا یہ اثر رہا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کو شیطان نے کوئی کچوکا نہیں لگایا، یعنی اولاد آدم جو بھی پیدا ہوتی ہے تو شیطان اس کے چٹکی کاٹتا ہے تاکہ بچہ روئے اور پریشان ہو، لیکن حضرت عیسیٰ کے ایسا نہیں ہوا، ان کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا کیونکہ انہوں نے وہ دعا مانگی تھی اور وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اچھا، یہ جو مریم کا لفظ ہے یہ سریانی زبان میں ہے، اس کے معنی خادم کہتے ہیں، چونکہ یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام ان کے لیے زیادہ بہتر جانا گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مریم کے معنی بلند کے ہیں اور عبادت گزار کے ہیں۔ اچھا، ایک فتح الباری کے اندر ایک بات ملتی ہے بشر ابن اسحاق کی، کہ انہوں نے کہا کہ سیدہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا تھا،
اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مریم ابھی شیر خوار تھی، یعنی ابھی دودھ پیتی تھیں کہ تب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اس خاندان کو قدرت الہیہ سے ایسے خصوصیات سے نوازا تھا جو دیگر خاندانوں میں نہیں تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہرحال ان کو قبول کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی، یعنی مریم کی جب پیدائش ہوئی، تو وہ ان کو لے کر وہاں کے گئیں، وہاں کے جو لوگ تھے، اور ان کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ بیٹی جو ہے میری ہمیشہ جو ہے یہاں پر رہے گی اور یہاں کے لیے وقف ہوگی۔ اب چونکہ یہ بچی ان کے امام اور پیشوا کی بیٹی تھی، لہذا اس کے متعلق سب جھگڑے میں پڑ گئے کہ اس کی کفالت ہم کریں گے، اس کی کفالت ہم کریں گے۔ اور ہمارا اندازہ یہ ہے، بلکہ اور مفسرین نے اس طرح سے لکھا بھی ہے، اکثر کی رائے یہ ہے کہ دودھ پلانے کے بعد، یعنی جو دودھ پلانے کا زمانہ تھا اور بچپن کی جو پرورش ہوتی تھی اس کے بعد ان کے حوالے کیا۔ بہرحال تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کی کفالت کون کرے گا؟ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ میں تنہا اس کی کفالت کروں۔ اچھا، حضرت زکریہ علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر بھی تھے، اور وہ مریم کے خالو بھی ہوتے تھے، رشتے میں وہ مریم کے خالو بھی تھے، اس لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ اس بچے کا میں حقدار بنوں، مگر لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن دازی کی جائے۔ چنانچہ قرآن دازی کی گئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب جب زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا تو پھر وہ ان کے کفیل بن گئے، اور انہوں نے ان کو جو ہے ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ حضرت زکریہ نے سیدہ مریم کے لیے مسجد کا ایک محراب، یعنی ایک حجرہ جو ہے منتخب کر دیا، اس میں ان کا قیام طے پایا۔ گزشتہ زمانے میں جو گرجا ہوتے تھے، کلیسا ہوتے تھے، تو ان کی عبادت گاہ سے عمارت جو ہے اس سے متصل کچھ ایسی زمین پر حجرے بنائے جاتے تھے جس میں یہ جو عبادت گزار لوگ ہیں وہ وہیں پر رہ سکیں، جو معتکف ہے وہ وہیں پر رہ سکیں، اس کو محراب کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح کے کمروں میں سے ایک سیدہ مریم بھی معتکف تھیں، وہ تمام دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں، تو رات کو حضرت زکریہ علیہ السلام انہیں گھر لے آتے، اور اس طرح وہ اپنے گھر خالہ کے یہاں اپنی رات بسر کرتی تھیں۔ اچھا، اب یہاں سے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک لکھا ہے، مضمون تھا کہ جب بھی سیدنا زکریہ سیدنا مریم کے محراب میں داخل ہوتے، یعنی قرآن پاک کی جو وہ آیت ہے اس کی تفسیر میں کہ اس کو لکھا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا زکریہ اسی سورہ مریم میں آئے گا انشاءاللہ، آگے ان کا تذکرہ آئے گا کہ حضرت زکریہ جب بھی مریم کے حجرے میں جاتے، محراب میں جاتے، تو ان کے پاس رزق پاتے، بے موسم کے رزق۔ تو انہوں نے پوچھا، مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب کتاب کا رزق دیتا ہے۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے بھی دعا کی کہ پروردگار مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ خیر یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے مسجد میں ایک اچھی جگہ ان کے لیے بنا دی تھی جس میں کوئی اور مریم کے علاوہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، آپ اس میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں، اور باقی جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو اس کو درست کرتی، اور باقی اوقات میں اپنی عبادت الہی میں جو ہے لگی رہتی۔ اس طرح آپ کی جو ہے احوال اور آپ کی عمدہ صفات اور آپ کا چرچا، آپ کی بزرگی کا چرچا لوگوں میں خوب پھیل گیا۔ اچھا، تو اب جب زکریہ علیہ السلام کا ہم نے واقعہ بیان کیا کہ جب وہ آتے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اچھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مریم جو ہے وہ اپنی عبادت میں مشغول تھیں، یا کچھ کام کر رہی تھیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ غسل کر رہی تھیں، اور بہرحال کہ ان کے پاس اچانک ایک فرشتہ جو ہے وہ جوان شکل میں ان کے پاس آ گیا، انسان کی شکل میں۔ اب جب انہوں نے اس کو دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگے کہ تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور انہوں نے پھونک ماری ان کے پیٹ پر، اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ان کے پیٹ میں ٹھہر گیا۔ اور اس طرح سے اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کی پھونک سے ان کے اندر وہ جو نفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس میں پھونک ماری، اور اس پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تولد ہوئے، پیدا ہوئے، وہ ان کے حمل قرار پایا۔ اور اس کے بعد
اب لوگوں میں چرچا شروع ہوا. اب حضرت مریم کو پریشانی ہوئی. جب ان کے حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں. اور لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ اب لوگ مطلب جو ہے لوگ کیا کہیں گے. جب ان کے حمل کے آثار نمایاں ہوئے تو ان کو یہ شرمندگی ہونے لگی کہ لوگ مجھ کے کیا کہیں گے کہ میں تو کنواری ہوں, میرے بھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, تو یہ کیسے ہوگا, اور لوگ مجھے کیا کہیں گے, میری کتنی بے عزتی ہوگی. سوچئے کس کرب سے وہ گزری ہوں گی. اللہ نے وحی کی, اللہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا, ممکن ہے کہ فرشتے کی شکل میں بھیجا ہو کہ آپ اس بچے کو لے کر, یعنی اپنے اس حالت حمل کو لے کر دور نکل جائے, اور وہاں پر آپ بچے کو کی ولادت ہوگی, کھجور کھائیں. اس کا تذکرہ بھی سورہ مریم کے اندر آئے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہوئی تو اللہ نے حکم دیا مریم کو اور کہا کہ تم اس بچے کو لے کر جاؤ لوگوں کے درمیان میں. اب جب وہ کنواری مریم بچے کو لے کر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگوں کے درمیان میں پہنچی تو لوگ اکٹھا ہو گئے, سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا اخت ہارون, یہ کیا کیا تم نے, ہارون کی بہن, یہ تو نے کیا کیا. تیرے باپ تو اتنے عبادت گزار تھے, تیرا پورا خاندان انتہائی نیک اور پرہیزگار تھا, اور تم بھی اتنی نیک تھی, پرہیزگار تھی. یہ کیا گناہ لے کر آئی ہو تم اپنے سر, یہ کیا کر ڈالا تم نے. تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف, کہا اس سے پوچھو. اور وہ بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر خوارگی کے عالم میں, دودھ پیتے کے زمانے میں, جس زمانے میں بچے بولتے نہیں ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ رب العزت نے نبی بنایا ہے. ایک معجزاتی طور پر آپ نے گفتگو کی. یہ معجزاتی طور پر جو گفتگو کی ہے, یہیں سے پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عجیب شان ہوگی اور حضرت مریم کا ایک عجیب مقام ہوگا. چنانچہ اس کے بعد پھر ان کو رکھا گیا حجرے میں, اور چاروں طرف ان کے چرچے پھیل گئے. چاروں طرف حضرت مریم کے تقوی کے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گہوارے میں پالنے میں جو بات کی اس سے, اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کوئی بڑی ہی شان ہونے والی ہے اور کوئی ظہور ہونے والا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا, تو پھر انہوں نے وہ ساری خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جو ساری خرابیاں یہودیوں کے اندر آ گئی تھی. کفر آ گیا تھا, شرک آ گیا تھا, جادو ٹونا آ گیا تھا, دنیا کی محبت آ گئی تھی, کفر کا اور شرک کا راستہ ان کے اندر جو ہے کھل گیا تھا, تو ان سب سے انہوں نے روکا. اور پھر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک داستان ہے جو انشاءاللہ درمیان میں حضرت سورہ مریم کے درمیان میں آئے گی, تو ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہم نے مختصر سا تعارف جو ہے وہ پیش کیا ہے. حضرت مریم کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے, اور جنت میں ان کا بڑا مقام ہوگا, بڑا مرتبہ ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں ان کے تعلق سے. اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ کی تفسیر شروع ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.